بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ماہ سفر المظفر ہے۔ سارے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، اللہ نے یہ مہینوں کو متعین کیا، آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اس پر ہم گزشتہ بحث کر چکے ہیں۔ خالی یہاں پر میں ایک حدیث کے مضمون کو، مفہوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث کا پڑھنا، ترجمہ کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عوام الناس اس میں بہک بھی جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے بھٹک بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ ایک مفہوم ہوتا ہے حالات موقع محل کے لحاظ سے، اور ایک مرحلہ حالات موقع محل کے لحاظ سے ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور ناسمجھی کی وجہ سے اس کے غلط تعبیرات، غلط تعویلات کر کے بہک اور بھٹک جاتے ہیں۔ میں آپ کو ترجمہ کروں گا، پھر آپ سے خود سوال کروں گا، آپ خود اس کا جواب دینے کی کوشش کریں تو آپ کی بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی۔ یہ حدیث کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، ہر سال سنتے ہی ہیں۔ وہ چیز میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے کئی احادیث شریفہ ہیں، کئی ہزارہ، میں جگہ جگہ انشاءاللہ آئندہ بتاتے رہوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اور وہی ترجمہ کروں گا ہر مکتب فکر والوں نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا ترجمہ الگ ہے اور دوسروں کا ترجمہ الگ ہے، ایسا نہیں، ترجمہ تو ایک ہی ہوگا، اب مفہوم اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بخاری شریف کی جو حدیث اور مسلم شریف، ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، اس کو میں نے آپ کے سامنے عربی میں پڑھا ہے۔ لا عدوہ، لا عدوہ کا ترجمہ ہوتا ہے متعدی مرض نہیں ہے۔ لا عدوہ کا ترجمہ ہے عدوہ کے معنی متعدی مرض نہیں ہے۔ ولا سفرہ، ہم سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، عموماً ٹرانسلیشن یہی کرتے، ترجمہ یہی کرتے ہیں عموماً اکثر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ حدیث میں لے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آیا اور مفہوم سمجھے حدیث کا، اور شریعت کیا کہتی ہے اس کو جانیں ہم، کیا حقیقت یہ ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ولا حامہ ولا طیرتا، یعنی مطلب یہ حامہ الو وغیرہ کچھ آ جائے تو اس سے بدفعلی لی جاتی تھی، کوئی مرنے والا، کوئی زندہ ہونے، یا اور کوئی اور چیز، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس طرح یہ جو لیا جاتا تھا۔ ولا حامہ، الو کا کوئی نہیں ہے یا کوئی پرندہ نہیں ہے، یہ ٹرانسلیشن میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہلا میں جو آپ کے سامنے ترجمہ کیا، لا عدوہ، متعدی مرض نہیں ہے، کوئی یہ ترجمہ کرے گا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹرز ہیں، آج کا دور، ہم جس دور میں ہم داخل ہیں، جس زمانے میں ہم داخل ہیں، جس زمانے میں ہم داخل ہیں، یہ اتنا 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 ترقی کر گیا ہے۔ آج کے ڈاکٹرز کے پاس اگر کسی جا کے پوچھا جائے کہ بھائی متعدی مرض ہے یا نہیں، تو کہے گا ہے۔ کرونا ایک دوسرے کو لگتا ہے، اگر کرونا کا مرض کسی کو لگا ہوا ہے تو پھر ایک دوسرے کو لگتا ضرور ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاؤ، خود آپ غور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث شریفہ پر غور کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، طاعون کا جو مرض ہے جہاں پھیلا ہے، بخاری شریف، جہاں پھیلا ہے وہاں مت جاؤ۔ مجزوم سے، یعنی جس کو جزام جس کو لگا ہوا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بڑا مرض، ہاتھ پیر کی انگلیاں جھڑنے لگتے ہیں، یہ مرض، اس سے بھاگو۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح شیر کو دیکھ کے جس طرح بھاگتے ہو ویسا بھاگو۔ اب دونوں میں مطلب کیا ہے؟ یہاں تو متعدی مرض نہیں بول رہے، پھر وہاں طاعون کا جہاں مرض پھیلا ہوا مت جاؤ، تو کیا مطلب؟ دونوں کا مطلب بتاؤ آپ۔ یہاں تو متعدی مرض نہیں ہے بول رہے ہیں، پھر وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں طاعون کا مرض پھیلا ہو وہاں مت جاؤ۔
بخاری شریف کی احادیث شریف آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو دونوں میں تضاد آ گیا نا بھائی، دونوں میں تضاد آ گیا. ایک کہہ رہے ہیں کہ متعدی مرض نہیں ہے، لا ادوا. اب یہ بعض اہل حدیث ہو یا حدیث کو نہیں سمجھنے والے یہ اڑے ہوئے رہتے ہیں کہ متعدی مرض ہے ہی نہیں، بس ان کا ایک عقیدہ بن گیا. بھائی یہ عقیدہ بنانے والے وہاں کیوں، اس کی کیا تعویل کرتے ہیں وہ آپ، جہاں حضور نے فرمایا کہ شیر مجزوم یعنی وہ جزامی شخص جس کی انگلیاں جھڑ رہی ہے، بڑی بیماری جس کو کہتے ہیں، اس کے قریب مت جاؤ، ایسا بھاگو جس طرح شیر کو دیکھنے کے بعد ایک انسان بھاگتا ہے ویسا بھاگو. تو معلوم یہ ہوا کہ متعدی مرض ہے، ادھر ایک معلوم ہو رہا، پھر یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. تو کیا مطلب کیا ہوا؟ تو سن لیجیے، اس لیے میں احادیث شریف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ حدیث ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، مفہوم نہیں جانتے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حدیث پڑھنا یا قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا کسی عالم، ایسا عالم جس کو فقہ پر یعنی حدیث پر تفسیر پر جس کو کمال ہو تبھی ان سے پڑھنا، ورنہ نہیں تو آپ اپنے طور پر پڑھتے رہیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یاد رکھیں، جو جس راہ پر لے جانا اس راہ پر لے کے چلے گا آپ کو. تو یاد رکھو کہ اگر آپ ایک عقیدہ رکھتے ہیں متعدی مرض نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، یہ بھی غلط ہیں آپ اس حدیث کے طرف. تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ متعدی جو مرض ہے نا، متعدی جو مرض ہے وہ متعدی مرض اپنے طور پر ہے، اللہ نے اس کو مرض کو نہیں بنایا، اللہ نے اس کو مرض کو نہیں بنایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرض کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا کا دینے والا بھی اللہ ہے. یہ عقیدہ درست کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا. اس عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے ان کا جو عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی بیماری دنیا میں ہے نہیں، بیماری پھیلتے چلے جاتی ہے، ایک دوسرے سے لگتے چلے جاتی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خالق والا مالک نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت ان کا جو عقیدہ تھا لا عدوا. کیا تھا ان کا عقیدہ؟ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ کوئی متعدی مرض یہ ہے جو ہے نا، یہ مرض نہیں ہے، یہ مرض نہیں، اس کے پیچھے کوئی خالق ہے. متعدی مرض کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور غیر متعدی مرض کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جہاں متعدی مرض بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہو، جہاں ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں نہ جاؤ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی مثال. ایک طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے لیے نکلے. بخاری شریف ہی ہے یہ سب، بخاری شریف سے ملک شام کے لیے جہاد کے لیے نکلے. جانے کے بعد درمیان میں ایک مقام پر رک گئے. رکنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا، ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے ہم جہاں ملک شام میں جا رہے ہیں نا، طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے. طاعون کا مرض کیا مطلب؟ یہاں بزرگ جانتے ہیں. طاعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خے پیخانے ہونے کے بعد یہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے فوراً ادھر جو ہے ایک کو لگ گئی تو دوسرا چلتے 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 سب وہ جراثیم ہوتے ہیں پھیلنے لگ جاتے ہیں اور مرنے لگتے ہیں. تقریباً بستی کی بستی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں بکریوں کے اندر بیماری کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مرغ کے اندر، آپ دیکھتے نہیں اعلان آتا اخباروں میں آتا مرغ کوئی بھی مت کھاؤ اس لیے کہ اس کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے. اتنا مرغ کی قیمت گر جاتی ہے، اتنی گر جاتی ہے کہ فری میں دینے کے لیے تیار ہیں تو لوگ ڈر کے ہیبت کے مارے کہیں بیماری مجھ کو آنا جائے بلکہ ڈر کے ہیبت کے مارے. غور کرو آپ. تو طاعون کا مرض جب پھیل گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی ملک شام، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ شروع کر دیے، جانا نہیں جانا بولے. وہاں ان کو وہ حدیث نہیں ملی تھی، حضور کی حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، جانا نہیں جانا. اب ان کا اجتہاد تھا، کیا کرنے لگے؟ جتنے صحابہ جہاد میں آئے تھے نہیں، ملک شام میں اگر ہم جائیں گے وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں جیسے کرونا جس طرح حیدرآباد میں پھیلا ہوا تھا کہیں بھی پھیلا ہوا ہے تو وہ نہیں جا رہے تھے. تو اس طرح ملک شام میں جانا نہیں جانا، سب الگ الگ جتنے تھے سب سے الگ الگ مشورے کرتے گئے، سب سے الگ الگ
کوئی الگ الگ مشورہ جو دیتا گیا. آخر میں قریش کے جو لوگ تھے بڑے بزرگ, انہوں نے کہا کہ نہیں جائیں تو بہتر ہے. اسی اثنا میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں, اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ نہ جانے کا جو فیصلہ کیے ہیں وہ بالکل حدیث کے مطابق ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس جگہ مرض پھیلا ہوا ہو اس جگہ نہ جاؤ, اس جگہ نہ جاؤ, اور آپ کے بستی میں اگر پھیلا ہوا ہو تو آپ نکل کر دوسری بستی میں نہ جاؤ, تاکہ آپ وہاں جائیں گے تو دو باتیں پیدا ہوں گی. ایک بات یہ ہوگی کہ دوسرے بھی بیماری میں مبتلا ہوں گے, دوسری بات یہ ہوگی کہ تم یہ سمجھیں گے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی, دوسرے نہیں موت آ سکے گی. دو عقیدے آپ نے فرمایا. ایک فرمایا کہ وہاں نہیں جانا, کن کو نہیں جانا فرمایا, جس بستی میں پھیلا ہوا ہے اس بستی میں نہیں جانا, اور وہ بستی میں جو پھیلا ہے وہ شخص دوسرے بستی میں نہیں جانا, یہ فرمایا. تو حضرت عمر ریٹرن آ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ متعدی مرض ہے, متعدی مرض ہے مگر اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. متعدی مرض ہے مگر اس کا خالق اللہ ہے. غیر متعدی مرض ہے, اللہ اس کا خالق اللہ ہے. دونوں بھی. تو ہم کیا کرتے معلوم, ڈائریکٹ متعدی مرض بالکل شریعت میں ہے کہ نہیں ہے. مولانا بول رہے ہیں اپنے طور پر, سناؤ لا دعا, دیکھو متعدی مرض نہیں ہے, بولتا انہیں سوال کرتا, لا دعا متعدی مرض نہیں. ارے بھائی متعدی مرض ہے, شریعت کا قاعدہ ہے, قانون ہے, عقیدہ ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک کے شام نہیں جا رہے. اب آئیے اور ایک حدیث یہیں آپ کو تھوڑا سا اس کا, چونکہ لمبی طویل حدیث تھی میں اس کو پڑھ کے نہیں سنایا, یہاں پر آپ کو وہ عربی عبارت تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الابل تکون فی الرمل کأنها الظباء فیخالطها البعیر الاجرب فیجربها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اعدى الاول. ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے, ایک دیہاتی آ کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جب اونٹ ہے نا, یہ اونٹ جب صحرا میں ہوتے نہیں تو بڑے جس طرح ہرن ہوتی نا, چاق و چوبند, کوئی بیماری کوئی نہیں ہوتے, بھاگتے دوڑتے تیزی سے چلتے رہتے, یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں آتی. تکون فی الرمل, گویا ہرن کی طرح ہوتے ہیں. جب ایک اونٹ خارش زدہ, دیکھیے خارش زدہ ایک اونٹ ان اونٹوں میں آ جاتا ہے, 100 کی تعداد میں جب آ جاتا ہے تو سب کو بیمار کر دیتا ہے, یا رسول اللہ ایک کے بعد بیماری و خارش کی پھیلتے جاتی, مرتے چلے جاتے, یا رسول اللہ. تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اگر اونٹ خارش زدہ ہو تو وہی بیماری پھیلتے جاتی ہے اور کوئی دوسری بیماری نہیں, اس کا خالق کوئی نہیں. بیماری 6, ایک کو بیماری آ گئی تو سب کو پھیلا دیا, اس کا کوئی خالق نہیں. ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, سائل کے دماغ میں بیٹھا, کوئی بیماری اللہ نے نہیں پیدا کی, اللہ نے نہیں بنایا. یہ اونٹ جو ایک بیمار ہو گیا سب کو پھیلا دیا بیماری. یہ انہوں نے سوال کیا, آ کے حضور کے دربار میں آ کے سوال کر دیے. دیکھیے اب جواب کیا دینا, سن لیجیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, یہ بولو پہلے کو کون بیمار کرا, یہ بولو. حضور کا سوال, فمن اعدى الاول, پہلے کو یہ بیماری کس نے دیا؟ اب انہوں کیا جواب دے سکتے؟ ان کا تو دماغ میں یہی تھا کہ اللہ خالق نہیں ہے, یہ بیماری پیدا کرنے والا نہیں ہے, بلکہ ایک کو بیماری لگی تو دوسرا چلتے گیا, دوسرے ہلاک ہو رہے ہیں. ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا کر دیا, اس عقیدے کو ختم کر دیا. ذرا بتا تو صحیح, پہلے کو کس نے بیمار کیا؟ تو خاموش ہو گئے, سمجھ گئے کہ پہلے کو بیماری دینے والا کوئی ہے اس کے پیچھے, جان گئے. ان کا عقیدہ صحیح ہوا. تو یاد رکھو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے, متعدی مرض بھی ہے, غیر متعدی مرض بھی ہے. اس کا پیدا کرنے والا, اس کا بنانے والا اللہ ہے, اور شفا دینے والا اللہ ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. یہ عقیدے کی بات ہے. عموماً جاہل, حدیث سے ناواقف, بولتے لا دعا کوئی متعدی مرض نہیں ہے. چلو بولتا انہیں, کہاں ذرا لاؤ, مولانا کو لاؤ, فلاں, آپ کو آتا نہیں, جواب نہیں دے سکتے. تو اب یہ بات دیں,
اب آگے آئیے، میں آپ کو آج ایسا مضمون آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ اچھا ہو جائے. سمجھ لو بات کو. عقیدے کو خراب کر دیتے، حدیث نہیں سمجھتے، مفہوم نہیں سمجھتے. اب آ گئے لا سفرا، لا سفرا، بلکہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ ہمارے پاس سمجھتے ہیں لا سفرا منحوس، بلکہ بعض جنے سفر کا مہینہ آ گیا منحوس ہے بلکہ سمجھتے. اس کا کیا مطلب اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہیں سمجھانے والا کیا کی سمجھاتا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. لا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ. یہ کیا مطلب ہے؟ امام بخاری اس کا جو لا سفرہ کا جو ٹرانسلیشن کرے ہیں کیا مطلب ہے، امام بخاری کو سمجھیں گے. امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں باب باندھا ہے سفر کا مطلب کیا ہے. سفر کا مطلب کیا ہے؟ سفر کا مطلب عرب کیا سمجھتے تھے؟ عربی زبان ہے وہ. اپن سمجھتے ہیں لا سفر والے سفر کا مہینہ سمجھ رہے ہیں اپن، عربی زبان ہے. اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ رمضان اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے کچھ معنی ہوں گے نا. مہینہ ہے ضرور، اس کا معنی ہے نا. شعبان اس کا کچھ معنی ہے نا. شوال اس کا کوئی معنی ہے. ذی قعدہ کچھ اس کا معنی ہے. تو اسی طرح سفر کے معنی کیا ہے؟ سفر کے معنی ایک مہینے کا نام بھی ہے، مگر حقیقت میں اس کے معنی کیا ہے؟ تو امام بخاری اس کے معنی لکھتے ہوئے حدیث لے آ رہے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا سفرہ کا مطلب وہ بتا رہے ہیں یہ پیٹ کے کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتے ہیں. عرب جانتے تھے، عرب اس کا مطلب لیتے تھے. پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے تھے، ہم جس کو کیچوے کہتے ہیں. اس طرح وہ مرض پھیلتا ہے، ان کا عقیدہ تھا. ایک کو اگر لگ گیا، ماں باپ کے اندر آ گئے تو اولاد میں آ جاتا ہے. اولاد سے اولاد، درد اولاد اولاد در اولاد در اولاد یہ آتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ جو سمجھتے ہو شوگر کا جو مرض ہے صرف خاندانی نہیں چلا آیا ہوا ہے، بی پی کا مرض ہے یہ خاندانی نہیں چلا آ رہا ہے. یہ اللہ جو ہے اس کو پیدا بھی کرتا ہے، یہ خاندان سے بھی آتا ہے. یہ مطلب یہ ہے خاندان سے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور غیر خاندان سے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ معنی ہے، یہ اصل مطلب ہے اس کا. یہ بیماری ان کو شوگر کی ان کی آ گئی نا بھائی. اب ہمارے پاس نہیں، باپ کو آئی، اماں کو آ گئی شوگر کی بیماری، بی پی کی آ گئی، ان کو بھی برابر آتی چاہتی نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ لاتا ہے، وہ لانا ہے لاتا ہے، نہیں لانا نہیں لاتا ہے. اولاد میں ڈالتا ہے، نہیں ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ لاتا ہے. تو ان کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو ختم کر دیا. لا سفر لا سفر لا سفر، نہیں یہ سفر یہ سمجھتے تھے. اب یہ منحوس ہے منحوس ہے منحوس ہے بلکہ اپن سمجھتے صافہ. یہ بھی بعض نے مراد لیے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جو ذکر کی اپنی جگہ ہے. مگر امام بخاری کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یہ اہل حدیث ایک معنی لیے تو بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں. اور ان کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خاص بڑے بڑے لوگوں نے بھی سفر کا معنی وہی لیا ہے. یہ جاہل ان کو نہیں آتا تو سفر کا معنی لیے. اب سفر کا مہینہ معنی منحوس ہم جو لیتے ہیں، بعض ہمارے پاس چلتا نہیں رواج بہت سارا. اب میں سمجھتا ہوں ختم ہوتے ہوتے آ گیا تقریباً. اب نہیں لے رہے ہیں وہ تیرا تیزی کرو، انڈے رکھو، یہ کرو وہ کرو، کیا کیا کی تمام تھا سب پہلے چلتا تھا. ابھی بھی ہوتا نہیں آتا، ہو رہا نہیں ہو رہا پتہ نہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا کیا ہو رہا، کدھر ہو رہا تقریباً نہیں معلوم. دیکھنے میں تو نہیں آ رہا بہت سارا، کیونکہ جیسا جیسا علم آیا یہ چھٹتا چلا جا رہا ہے. گاؤں میں ابھی بھی ہے، ایسا چل رہا ہوگا. یاد رکھ لو کہ فی نفسی، یہاں بنیادی عقیدے کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو آج. اچھی طرح دماغ میں رکھ لو، ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح. لا ادوا کا مطلب سفر کا مہینہ جو منحوس سمجھتے ہیں تو یہ ہرگز ہرگز نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اب یہاں اور مزید سمجھتے رہیے تاکہ اتے پر اپنے کو برخاست نہیں کرنا ہے. ذرا غور کرو. لا سفرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عموماً کیا ہوتا تھا وہاں عرب میں، کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ وہ عرب کے لوگ جو تھے کیا کرتے تھے، یہ جو مہینے ہیں نا، مہینے کی بڑی قدر کرتے تھے. مہینوں کی بڑی قدر کرتے تھے. 4 مہینے کے جس میں لڑائی جائز نہیں. رجب کا مہینہ ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. یہ کچھ جو ہے مہینے عرب کے 4 مہینے جو ہے اس کے اندر وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے وہ لوگ. مگر ان کو جب
ان کے بڑے بڑے سرداروں کو سمجھ میں آتا لڑنا ہے یہ مہینے میں تو کیا کر دیتے، وہ مہینے کا نام ہی چینج کر دیتے تھے، جیسا کہ ربی الاول آ گیا تو انہوں سفر، محرم آ گیا تو سفر کا بنا کے چھوڑ دیتے تھے. یہ محرم نہیں بولتے تھے اس کو، کیا بولتے تھے؟ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے بول کے جا کے لڑنا شروع کر دیتے تھے. لڑائی کرنا رہتا تو ایسا کرتے تھے وہ لوگ، لڑائی کرنا رہتا تو حدود حرم میں نہیں لڑتے تھے، اور جب لڑنا ہوتا تو اس کو کیا کرتے، محرم نہیں ہے سفر کا مہینہ، چلو لڑو بول کے لڑنا شروع کر دیتے تھے، لڑائی چل. تو لا سفرا، اس طرح بعضوں نے یہ بھی مانا لیا کہ نہیں یہ سفر ایسا نہیں ہے، لا سفر ایسا نہیں ہے. بعضوں نے یہ بھی لیا ہے کہ منحوس مت سمجھو. ہمارے پاس انڈیا کے اندر تقریباً ایسا سمجھ رہے تھے ماشاءاللہ، اللہ کرم ہے، علماء کے خطابات اور علماء نے جو کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہن سے نکل گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا آتا کوئی چیز منحوس ہے کہ نہیں؟ سفر کا مہینہ تو منحوس نہیں، کوئی چیز ہے کہ نہیں منحوس؟ سوال ہے کہ نہیں؟ نہیں نحوست نہیں ہے بولتے نہیں بولتے آپ؟ یہاں تک اب غور کریں گے، ایک طبقہ ایسا ہے جو نحوست کے اندر جو مبتلا ہے، نحوست ہے بول کے گیا، تو ان کی حالت کیسی ہوتی معلوم آپ کو جانتے ہو. جب اپنے بیٹے کی شادی رہتی نہیں، کیا کرتے، اچھی بہو لائیں گے، چلو وہ گھر جاتے، ادھر جاتے، ادھر دیکھتے ان کا خاندان کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، کدھر ہے. ایک شادی دھوم دھام سے ہو جاتی، شادی دھوم دھام سے ہو جانے کے وہ بہو گھر میں آ جاتی. آ جانے کے بعد خدا کی آزمائش تھوڑی سی شروع ہو جاتی. سمجھو پیسہ نہیں آتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتے، نوکری بیٹے کی چلے جاتی. اب اس کے بعد وہ ساس یا سسرا بولتا ہے، کیا بولتا والو، منحوس جب سے ہمارے گھر میں آ گئی نحوست لگ گئی. بولے نعوذ باللہ. بولتے نہیں بولتے؟ ذرا دیکھو، بعض جنے جہالت کی وجہ سے بولتے نہیں بولتے. ایک طبقہ ایسا ہے جہالت کی وجہ سے یہ بولتے ہیں کہ جب سے یہ بہو اس کے قدم ہمارے گھر میں پڑے، کاروبار چلے گئے، پریشانی پر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، یہ چیزیں ہو گئی، وہ چیزیں ہو گئی، نہیں معلوم کیا 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 بکواس کرتے. یاد رکھو جب شادی کر کے لے آنا تھا تو تلاش کر کر کے لے آئے، تو گویا تم سودا منحوس کے ساتھ کر رہے ہو، سودا منحوس کے ساتھ کر رہے ہو. اگر یہی بات تمہاری بیٹی کو اگر کوئی کہہ دے، تمہاری خود کی بیٹی کو کہہ دے کہ تیری بیٹی منحوس ہے، تو تم خاموش رہو گے؟ برداشت کرو گے؟ اس بچی پر کیا گزرتی ہوگی جس بچی کے متعلق تم کہتے ہو جب سے تمہارے قدم پڑے ہمارا گھر پورا تباہ ہو گیا. یہ جو تم کہتے ہو یہ بچی پر کیا گزرتی ہوگی، اس پر کیا بیتتی ہوگی، پھر اس کے ماں باپ پر کیا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا صبر کر، بیٹا صبر کر، بیٹا صبر کر، بیٹا صبر کر. عقیدہ خراب، اتنی بڑی گالی تم دے رہے ہو اس بچی کے بارے میں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہو. یہ جاہلیت کا اتنا خطرناک. بعض تو بولتے ہیں نحوست کوئی چیز ہے ہی نہیں، نحوست کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے میں پہلے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بتایا ہے، نحوست بھی ہے. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید لو کان شؤم، اگر نحوست ہوتی تو لکان فی المرأة والفرس والدار، فی الدار فی المرأة، اس طرح حضور نے فرمایا. خیر ترجمہ آخری میں کروں گا میں اس کا آپ کا. تو نحوست دوسرے مقام پر قرآن کریم میں آیا ایام نحیسات لنذیقہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دن جن دنوں میں ان پر عذاب نازل ہوا. پچھلی امت پر، نوح کی قوم پر، لوط کی قوم پر، قوم لوط پر، قوم نوح پر جو عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس تھے جن دنوں ان پر عذاب آ گیا. تو عذاب کا آنا، عذاب میں مبتلا ہونا، یہ نحوست ہے اس کے لیے. عذاب کا آنا، اس پر عذاب آنا، یہ نحوست ہے اس کے لیے. اب یہاں اور سمجھنے کی بات ہے، خالی اتنا ہی نہیں ہے سمجھ رہا ہوں، ذرا بات بتا. اب ہمیں یہاں تو سمجھ میں آ گیا نحوست ہے. کیا نحوست ہے بولو؟ عذاب آ گیا تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جس پر عذاب آیا اس کے لیے کیا وہ نحوست ہیں. وہ دن، ایام، وہ دن جن دنوں ان پر عذاب آ گیا وہ نحوست ہے. اب یہاں اور سمجھنے کی بات ہے،
اب اگر کسی کو دیکھ لے، اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک دھڑ بل کے مر گیا، یا کوئی بڑی بیماری کینسر ہو گیا، کینسر ہو گیا، تو ہم فوراً یہ اللہ کا عذاب ہے، اس ایسا بدماشی کرتا تھا نا، اللہ عذاب میں ڈال دیا بولے اس کو. ایکسیڈنٹ ہوا، اپنی زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے، میں وہی چیز آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کی حقیقت ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ جو جاہلانہ انداز ہمارے اندر آیا ہے، جاہلانہ طریقہ ہمارے اندر آیا، کیا ایسا بولنا جائز ہے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کرونا میں مر گیا، یا کوئی جو ہے کسی کو بڑا مرض لاحق ہو گیا، کینسر ہو گیا اور دیگر امراض میں ہے، کڈنی فیل ہو گئی یا ڈائلیسس ہو رہے، نہیں، اس کی زندگی کرتوت ہیں، بولے عذاب ہے، اس کے لیے نحوست ہے. اپن بولتے کیا حقیقت یہ یاد رکھو، ایسا نہیں بولنا چاہیے. پہلے یاد رکھو، کسی کے لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہ جملہ آپ کی زبان سے ہرگز نہیں نکلنا چاہیے. تو یاد رکھ لو کہ یہاں دو چیزیں ہیں. کبھی آدمی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کی اولاد مر جاتی ہیں، یا اور بڑا نقصان ہوتا ہے، یا وہ خود مارا جاتا ہے. تو یاد رکھو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ اس پر حقیقت میں عذاب کے طور پر اس پر اتارا ہوتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اتنے علیل ہوئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ ہر جسم کا کوئی عضو ایسا باقی نہیں تھا جس پر کیڑے نہیں تھے. تو کیا آپ بولیں گے یہ اللہ کا عذاب ہے؟ نعوذ باللہ، ایمان چلا جائے گا. نہیں، یہ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کا امتحان تھا. یہ جو بیماری ڈال دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد چلے گئی، ساری کی ساری اولاد چلے گئی، مال ختم ہو گیا. تو آپ یہ بولیں گے یہ عذاب ہے؟ نعوذ باللہ، یہ عذاب نہیں ہے. اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزماتے ہیں محبوبو، اے لاڈلو، اے پیارو. اگر تمہیں بیماری لاحق ہوتی تو ہم آزماتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے امت کو، میرے امتی کی کسی فرد کو اگر بخار لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، کانٹا چبھتا اس کے پیر میں ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے اے بندے تجھے تکلیف ہوئی ہے، سن لے، وہ کانٹا جتنا چبھا ہے، اب اس کے بدلے تیرے گناہ معاف کرتا ہوں اور تیرے نام اعمال میں نیکیاں ڈال دیتا ہوں. اگر کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، بخار جیسا چڑھتا ہے، ویسے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں ملنے لگتے ہیں. مرض جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر صبر کے ساتھ رہتا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے. اے اللہ تو ہی مرض دینے والا، تو ہی شفا دینے والا. یہ اس طرح اس کی التجائیں اس کی زبان سے نکلتی ہے، دعائیں نکلتی ہے، صبر کرتا ہے، وہاں شکوہ نہیں کرتا مولا مجھے آزمانا تھا، اے اللہ تو ہی آزمائش میں ڈال دیا، وہاں شکوہ نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے اب میں تیرے ساتھ ہوں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو صبر کر رہا ہے تو تو جو ہے اس اتن مقام پر پہنچا ہے، اب نہ گھبرانا، اب نہ ڈرنا، میں تیرے ساتھ ہوں. دنیا یک طرف، ساری کائنات ایک طرف، دوست احباب سب ایک طرف. تو صبر کیا ہے تو تیرے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرے ماں باپ نہیں ہے، تو ایک ساتھ تیرا دوست نہیں ہے، مگر میں تیرے ساتھ ہوں. اس لیے وَبَشِّرِ الصابرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں سے کہہ دو کہ صابرین سے کہہ دو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے. یہاں دو معنی ہیں، یاد رکھ لیجئے. ہم کبھی اپنی زبان سے اگر کوئی ہمارا بھائی پریشان حال ہے تو اس نہیں بولنا کہ اللہ نے اس کو آزمایا، عذاب دے دیا ہے. نہیں بولنا ایسا، زبان پہ نہیں لانا. نہیں معلوم اللہ آزما رہا ہے. ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ اور ایک بات آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عذاب یہاں دماغ میں، آپ کے دماغ میں، کھوپڑی میں ایسا چاہ جائیں گا. بعض مفہوم قرآن اور احادیث شریفہ کو سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں. عذاب آیا تو سب پر آتا، اکیلے پر آتا کیا بول کے؟ نہیں، اکیلے پہ بھی آ سکتا، اکیلے پہ بھی آ سکتا، بستی پہ بھی آ سکتا، تھوڑے لوگوں پہ بھی آ سکتا، پوروں پہ بھی آ سکتا. کہیں زلزلہ آتا، آزماتا بھی ہے. آزمایا ہے اللہ تعالیٰ، یا عذاب داخل کیا ہے پتہ نہیں، عذاب لے آیا ہے پتہ نہیں. ہم نہیں بول سکتے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ کرنے والا خدا کی ذات ہے. ہماری زبان سے تو جو نکل رہا ہے بس.
باطل عقیدے. ہم سمجھ رہے ہیں خالی گالی دیا, ماں کی اماں کی بولا تو بہت بڑی گالی ہے سمجھتے, یہاں عقیدہ خراب ہوتے چلے جا رہا, بہت بالکل عقیدہ ہمارا بدلتا ہوا جا رہا ہے. اب قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اب حضرات کے سامنے پڑھا ہوں. فخرج علی قومہ فی زینتہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض, آگے بیان کر رہا ہے. عذاب میں نے آپ کو کیا کہا, ایک پر بھی آ سکتا ہے, پوری بستی پر بھی آ سکتا ہے, تھوڑے لوگوں پہ بھی آ سکتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا, پوری کی پوری دنیا ختم, پورا آ گیا. کہیں تھوڑے لوگوں پر آ جاتا. اگر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو دیکھیں گے, کچھ لوگ بندر بنائے گئے, کچھ نہیں بنے. جو نیک تھے ان کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. جو گناہ کر رہے تھے کونوا قردۃ خاسئین, بن جاؤ بندر, بندر بن گئے. تھوڑے پہ آ گیا, پوروں پہ نہیں آیا. وہاں نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوروں پہ آیا. یہاں بتا رہا ہوں میں آپ کو, عقیدہ سمجھا رہا ہوں. اب آئیے, ایک پر بھی آ سکتا ہے, ہاں آ سکتا ہے عذاب, اکیلے پہ بھی آ سکتا ہے. قارون کیا کیا, دولت مند تھا, اتنا بڑا دولت مند تھا, اتنا بڑا دولت مند تھا, اس کی چابیاں جو تھی اونٹوں اور ہاتھیوں, چابیاں اونٹوں اور ہاتھیوں پہ جاتی تھی. اندازہ کتنی دولت ہوں گی. آج دنیا میں اتنا کوئی جو ہے دولت مند نہیں ہے شاید, میں سمجھتا ہوں. اونٹ چابیاں جاتی تھی تو اندازہ کرو کتنا بڑا خزانہ ہوگا. فخرج علی قومہ فی زینتہ, اتراتا ہوا جب قوم کے سامنے نکلا, بہترین لباس, تکبر کرتا ہوا نکلا, تکبر کرتا ہوا نکلا مجھ جیسا. حالانکہ قارون, یاد رکھ لو کہ وہ اپنی کتاب کا پڑھنے والا, تورات کا پڑھنے والا عالم تھا, سمجھنے والا عالم تھا, سمجھانے والا عالم تھا. ایسا ہی نہیں, سادہ آدمی نہیں تھا, جاہل نہیں تھا. انگنت دولت, جب تکبر کے ساتھ نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتہ, لوگ اس کی دنیا کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے, کیا دولت ہے, کتنی دولت ہے, کیسا نکلا ہوا ہے. لوگ جب دیکھ کر تعجب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اب کیا کیا سن لیا آگے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض, تو تکبر کرتا ہے, مال پر تکبر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض, اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. دھستا جا رہا تھا, ایسا نہیں, لوگوں کے سامنے جب نکلا, بستی میں سے گزر رہا تھا, لوگ دیکھنے لگے, سب کے سب آ گئے, عورتیں, بچے, نوجوان, بزرگ, سب آ کے دیکھنے لگ گئے. کیا لشکر ہے, کتنی دولت ہے, کتنا روپیہ ہے, کتنا پیسہ ہے, ادھر سے نکلتا جا رہا ہے لوگوں کی زبان سے, کتنی دولت ہے. جب اکڑ کر چلنے لگا, اتراتے ہوئے چلنے لگا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے کہا, اے زمین اس کو جو ہے لپیٹ میں لے لے. تو خود بخود جب دھسنے لگا, اب وہ دولت کو پکارتا, اپنی قوم کو پکارتا. اس وقت فوج کو, لشکر کو کہتا, ذرا بچا تو دو, کوئی نکال نہیں سکتا. اندر دھستا چلا گیا, آدھے پیر چلے گئے, آدھے پیر یہاں تک کہ زمین میں دھستا گیا, پیٹ تک گیا, پکار رہا ہے, اور اندر گیا, پکار رہا ہے. لوگ جو دیکھ رہے تھے حسرت کر رہے تھے. لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بتا دیا, تم دولت کو دیکھ کر اتراتے, دولت کر دیکھ کو تعجب کرتے ہو. اب ذرا دیکھ لو, یہ دولت کسی کی نہیں ہے, یہ دولت تو میں نے دیا تھا, آزمانے کے لیے دیا تھا, امتحان لینے کے لیے دیا تھا. اب یہ اترا رہا ہے, اب اسے کیسے دھسا رہا ہوں. دھستا گیا, اندر چلا گیا, کوئی بچا نہیں سکا. نہ اس کی دولت, نہ اس کا لشکر, نہ اس کی قوم, کسی نے نہیں بچایا. زمین میں دھستا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ارشاد فرماتے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا, قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا. تو اب میں نے آپ کو کیا کہا, اکیلے پر بھی عذاب آ سکتا ہے, اکیلا شخص بھی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. یہ تمام چیزیں عقیدے کی باتیں آپ حضرات کے سامنے, چونکہ اب ہم سن رہے ہیں احادیث شریفہ کا غلط ترجمہ تو کرتے ہیں, مفہوم غلط بتا رہے ہیں, معنی غلط بتا رہے ہیں, جانتے ہی نہیں. یاد رکھ لو کہ یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, متعدی مرض ہو یا غیر متعدی مرض ہو, پھیلنے والا مرض ہو یا نہیں پھیلنے والا مرض ہو, سب کا خالق اللہ ہے, شفا دینے والا بھی اللہ ہے.
سفر کا مطلب بھی وہی ہے، ادوا سے تعلق رکھتا ہے۔ اب چاہے سفر کا مہینہ مراد لو، بعض ذرے لیتے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہوں گا، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ غلط ہیں، مگر حقیقت میں امام بخاری نے جو معنی لیا میں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، وہ پیٹ کے کیڑے ہوتے پھیلتے چلے جاتے، مرض ہے۔ اب وہ حامہ تیرا اور آگے پڑھے تو بہت زیادہ ہو جاتا۔ میں آپ کو ایک عقیدہ دیا ہوں، یاد رکھ لو ہمیشہ کے لیے، ہر کوئی ترجمہ کرتا، یہ مہینہ آتے ہی ان کے جو ہے ترجمے کرتے اور غلط غلط بیانات سے یہ کرتے ہیں، تو یاد رکھو نحوست ہے، نحوست ہے، ایسا نہیں کہ نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب کی شکل میں آتی، عذاب کی شکل میں آتی ہے، وہ عذاب کی شکل میں آ گئی تو سمجھ لو گے نحوست آ گئی۔ اب وہ نیک فعل لینا، وہ کیسا لینا، انشاءاللہ اگر آئندہ اگر وہی مضمون رہا تو انشاءاللہ ہم اس کو نیک فعل لے سکتے، نیک فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو پھر آج کے علماء، آج کے خاص کر ہمارے عاملین، ان کا کیا حال ہے دیکھیں گے، وہ اگلا مضمون رہا تو انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے، نہیں تو ہمارا بالترتیب جو مضمون چل رہا ہے اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اب کسی کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات کے ساتھ دعا پر آج کی ہماری یہ محفل اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ۔ میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، اور جب قاعدے میں ٹھہرتے رہتا بنتے خود میں کرسی پر بیٹھتا ہوں، کرسی کے سامنے ٹھہر جاتا ہوں تو میں سب سے الگ ہو جاتا ہوں، پھر سجدے میں رک میں جاتا ہوں، پھر کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں، کھڑے تو خود میں کرسی پہ سامنے ٹھہرتا ہوں، جی 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 سب سے الگ ہو جی جاتا جی سمجھ گیا میں، جواب تو کیا چیز بولتا ہوں میں آپ، ہاں بولیے آپ، حمام میں وضو بنا سکتے ہیں کیا؟ ابھی بولتا ہوں، بیٹھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں، کرسی پر نماز جب ہی درست ہوگی کہ آپ کو واقعتاً اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، پیر نہیں مڑ سکتا، ٹوٹنے کا خوف ہے، سجدے میں نہیں جا سکتے، تو ایسے شخص کے لیے کرسی یا نیچے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ بیٹھنے نیچے نہیں آ رہا بلکہ کرسی پہ آپ بیٹھ رہے ہیں۔ تو ایسے اشخاص کو کیا کرنا چاہیے، جب قیام ٹھہر تو سکتے نا بھئی، قیام اب ٹھہرنا ان پر فرض ہے، ایک قیام، اب سجدہ جا رہا تو آپ پوروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ اب سجدہ اس طرح نہیں کر سک رہے ہیں، آپ نیچے جا کے سجدہ نہیں کر سک رہے، قیام تو ہو رہا، رکوع تو ہو رہا، قیام ہو رہا، رکوع ہو رہا، اب رات سجدہ نہیں ہو رہا ہے، پیر کی وجہ سے معذور ہیں، تو آپ کی نماز ہو جاتی، کوئی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ بہتر یہ ہے کہ نیچے، اگر آپ کرسی کے بجائے نیچے بیٹھ کے پڑھتے اور سجدہ کر لیے تو اور بہتر ہے، بہرحال ان کی نماز ہو جاتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اتصال صفیج رہتا، آگے ٹھہرے تو ذرا آگے بڑھتا ہوں، کیا پوچھ رہے ہیں انہوں، یا ایسا ٹھہر گئے تو یہ صف سے آگے بڑھ جا رہا ہوں تو یہ صف سے ہٹ گیا، نہیں صف سے نہیں ہٹ جاتے، آپ صف میں ہی رہتے ہیں۔ اب ایک بھائی صاحب کا سوال، بولیے وہیں سے بولیے، کچھ بولے، ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ حمام کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس آج کل اٹیچ باتھ روم ہی چل رہا سب تقریباً، کیونکہ جگہ نہ کافی ہے، جگہ نہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہ قیمتی ہو گئی بہت زیادہ، مگر اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ہر کوئی حمام کا حصہ الگ بناتے اور بیت الخلاء کا الگ بناتے، یعنی دونوں تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ جس حصے میں وضو حمام کی جگہ ہے وہاں وضو بالکل کر سکتے، آپ جہاں نہا رہے ہیں وضو کر سکتے، اور وہ کلمات بھی ادا کر سکتے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ وہ حمام کا حصہ ہے، حمام کا حصہ ہے، وہاں پر بالکل وضو کر سکتے حمام کے اندر۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، سکون قلب عطا فرما۔ ماہ سفر، ماہ ربیع الاول، پورے مہینوں میں، پوری حیات میں، پوری زندگی میں صرف خوشیاں عطا فرما مولا، آزمائش میں نہ ڈال مولا، ہمارا امتحان نہ لے پروردگار عالم، ہم آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ہیں، کمزور ہیں پروردگار عالم، کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، کرم فرما دے مولا، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ہر ایک کے گھر میں خوشیاں عطا فرما،
اے اللہ کوئی بیمار ہیں تو شفا دے دے، کسی گھر میں اے اللہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کی نکاح کا اہتمام فرما دے، اس میں کسی پر قرض ہے پروردگار عالم قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما دے، اے اللہ اس میں کوئی بے اولاد ہے تو انہیں اولاد عطا فرما، اس میں کوئی اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے تو فرما بردار بنا دے، اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جس حیثیت سے بھی جس اعتبار سے پریشان ہے مولا ساری پریشانی کو دور فرما دے، ساری مصیبتوں کو دور فرما دے، سب کو خوشیاں عطا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، سارے مسلمانوں کو متحد و متفق بنا دے مولا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔